اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فقرؤوا ما تيسر من القرآن صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اور بھی متعدد آیات ہیں جن میں اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی قرأت کے بارے میں حکم دیا، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ بہرحال قرآن مجید کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اس کا ادب ویسا ہی کیا جائے گا جو اس کے لائق ہے، اور یہ کلام انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے، یہ ہدایت کے لیے ہے، ہدی للناس ہے۔ تو اس کے آداب کے حوالے سے، خاص طور پہ اس کی قرأت کے حوالے سے، جب بھی اس کی قرأت کرنی ہو تو سب سے پہلے طہارت ضروری ہے، اور طہارت دو قسم کی ہے کہ اگر غسل فرض ہو تو پھر جسے حدث اکبر کہتے ہیں تو اس سے پاک ہونا ضروری ہے، اور ورنہ اگر بے وضو ہے صرف تو پھر جسے حدث اصغر کہتے ہیں تو اس سے پاک ہونا ضروری ہے کہ وضو کرے پھر قرآن کو چھوئے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اللہ فرماتا ہے اس قرآن کو صرف بہت پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو بہت پاکیزہ ہونے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کا وضو نہیں ہے تو وضو بھی کر لیں آپ، تو یہ چھونے کے آداب میں سے ہے۔ اور پھر چونکہ ہمارے یہاں پر ادب کا معیار کیا ہے، ہر قوم کا اپنا ادب کا معیار ہوتا ہے، جس طرح کہ جو غیر مسلم اقوام ہیں، خاص طور پہ کرسچنز، ان کے یہاں پہ ادب یہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو وہ جوتے پہن لیتے ہیں اور سر ننگا کر لیتے ہیں اور وہ چلتے ہوئے جاتے ہیں، گریبان کھلا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہمارا ادب کا معیار الگ ہے، ہم لوگ ادب میں جوتے اتار دیتے ہیں اور سر کو ننگا کرنے کے بجائے ڈھانپ لیتے ہیں، بالکل صحیح، اور گریبانوں کے بٹن بند کر لیتے ہیں۔ تو یہ ادب کا معیار قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بھی ملحوظ رکھا جائے گا، اسی ادب کے ساتھ، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، تو یہ ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے پھر باوضو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کی جائے۔ پھر پڑھنے کے آداب میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ تجوید کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، زیادہ پڑھ لینا کوئی کمال نہیں ہے، صحیح پڑھ لینا کمال ہے۔ حضرت اسے بھی آپ نے جو آیت مبارک پڑھی کہ اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں۔ پاک سے اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ، اکثر کی بات کر رہا ہوں، کہ غسل اگر واجب ہو تو غسل کر کے چھو لیں۔ بہت سے لوگ شاید کہ وضو نہیں کرتے یا ضروری نہیں سمجھتے ہیں، اس وجہ سے کیا فرمائیں گے؟ اصل میں یہ فتنہ اس دور کا ہے، یہ پرویزی فتنہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کو ایک عام کتاب کی طرح ٹریٹ کیا، اور کبھی وہ قرآن کو اپنے تھیلے میں ڈال کے پاؤں میں رکھ لیتے ہیں، اور جس طرح ایک عام جس طرح کی ریڈنگ کی بک ہوتی ہے اس طرح، حالانکہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے۔ اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی ہدایت عطا فرمائی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، یہی آیت طیبہ ثابت کرتی، پھر حدیث بھی اس کے علاوہ دیکھیں متطہرون، متطہر یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ صحیح۔ اگر صرف اتنا ہوتا لا یمسہ الا الطاہرون تو پھر وہ شخص بھی شامل تھا جو بے وضو تھا، کہ پاکیزہ لوگ جو ہے اس کو چھو لے، تو پاکیزہ بے وضو بھی ہوتا ہے جبکہ غسل فرض نہ ہو، لیکن متطہرون کا لفظ آیا، مطہر یہ تفاعل کے صیغہ ہے اور جس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی پوری طہارت ہو، اور پوری طہارت مسلمان کی وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اولاً تو یہ ہے، پھر بعض لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ جناب یہ تو فرشتوں کے لیے ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے احادیث سے بھی ثابت ہے، آپ علیہ السلام کے احادیث سے بھی ثابت ہے کہ وضو کر کے چھوا جائے، ویسے نہ چھوا جائے قرآن کو۔ تو چھونے کے اعتبار سے وضو ضروری ہے، لیکن اگر آپ زبانی پڑھنا چاہ رہے ہیں بغیر دیکھے یا دیکھ کے پڑھتے لیکن چھوئے بغیر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں پھر وضو شرط نہیں ہے، آپ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ اچھا